بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا ولنا عيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی خوشی کا دن اور عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دو خوشی کے دن سال میں رکھ دیے، جن میں سے ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد آتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے جو ذوالحج کے مہینے میں حج کے موقع پر آتی ہے۔ تو عید کے دن کے کچھ مسنون اعمال ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی آرائش یعنی لباس وغیرہ کے حوالے سے جیسا عمدہ لباس اس کے پاس موجود ہو وہ پہننا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا اور خوشبو وغیرہ لگانا۔ اس کے لیے نیا لباس پہننا ضروری نہیں ہے، جو لباس اپنے پاس موجود ہو ان سب میں سے اچھا لباس پہننا یہ مسنون ہے۔ پھر نماز کے لیے آنے سے پہلے مسواک کرنا، ایک ہے وضو کے لیے مسواک کرنا، وہ تو ہے ہی ہے، جب بھی انسان وضو کرے اس کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ آج بھی عید کے دن بھی جو وضو کیا جائے گا اس کے لیے مسواک سنت ہے، لیکن نماز عید کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے مسواک کرنا یہ الگ سے ایک سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عید کے دن کے مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ صبح سویرے اٹھنا، وہ تو الحمدللہ ہو چکا۔ پھر اگر نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں ہوتی ہو تو عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنا۔ اگر عذر ہو، جیسے شہر کی بڑی آبادی ہے کہ جو عیدگاہ میں نہیں سما سکتے، تو پھر گنجائش ہے اپنی اپنی مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کی۔ پھر آتے جاتے راستے کو مختلف اختیار کرنا، یعنی جس راستے سے آدمی آیا ہے اگر ہو سکے آسانی سے ممکن ہو تو جاتے وقت دوسرے راستے سے جائے۔ یہ بھی ایک گویا کہ علامت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ آتے ہوئے ہم کچھ اور تھے لیکن اب جاتے ہوئے کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گناہ معاف ہو چکے۔ پھر اگر عیدگاہ قریب ہے، یہ نماز عید کی جگہ قریب ہے، تو اس کے لیے پیدل آنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ پھر آتے جاتے راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے جس کو کہنا ہے۔ یہ عید کے موقع پر عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید میں بھی اور چھوٹی عید میں دونوں میں مسنون ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے یہ تکبیریں کہنی ہیں، جبکہ عید الفطر میں چھوٹی عید میں آہستہ آواز سے یہ تکبیریں کہنی ہیں، لیکن آتے جاتے ان تکبیروں کا ذکر جو ہے وہ جاری رہے۔ عید الفطر کے دن میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ نماز عید کے لیے آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا، کھجور ہو یا چھوارے ہوں تو طاق عدد میں 3، 5، 7 یہ کھانا افضل ہے، ورنہ جو بھی میٹھی چیز میسر ہو جائے گھر سے تو وہ کھائی جا سکتی ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کا حکم یہ ہے کہ وہاں جب تک پہلی چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا۔ عید الفطر کی نماز تھوڑی سی عید الاضحیٰ کی نسبت تاخیر سے پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز ایک نیزے پر، یعنی سورج جب افق سے ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جاتا تھا
تو اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے، اور عید الفطر کی نماز 2 نیزے کے بقدر جب سورج ہو جاتا تھا پڑھ لیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ابھی تک نہیں دیا جا گیا، کسی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ گویا کہ اس کا آخری وقت ہے، اس کے بعد سے دینا تو پھر بھی باقی رہتا ہے، لیکن وہ یوں سمجھیے کہ قضا ہو جاتا ہے، اس کا جو اصل وقت ہے اس سے وہ ٹل جاتا ہے، تو وہ قضا ہوتی ہے۔ اس لیے عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ باقی عید کے جو نماز ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس خطبے کا سننا واجب ہے، تو جب تک خطبہ نہ سن لیں اس وقت تک واپس نہیں جانا چاہیے، اس وقت تک عیدگاہ میں یا نماز عید کی جگہ میں ہی ٹھہرنا چاہیے۔ عید کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو گلے ملنا، معانقہ کرنا، یہ عید کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی دور دراز سے ایک آدمی آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانوں میں لوگ چونکہ باہر سے آیا کرتے تھے، اب بھی ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ عید کرنے جاتے ہیں یا اپنے شہروں میں دور دراز سے عید کرنے آتے ہیں، تو ان کی ملاقات ہی عیدگاہ میں ہوئی، عید کی نماز کے بعد ہوئی، تو پھر تو مصافحہ معانقہ کر لیں۔ لیکن اگر ابھی وہ دونوں بندے گھر سے چل کے آئے ہیں، دونوں پڑوسی ہیں، باتیں کرتے آئے ہیں، آپس میں حال احوال پوچھتے آئے ہیں، تو اب مسجد میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کا معانقہ کرنا یہ ایک بے فائدہ عمل ہے، یہ ایک محض نقالی ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسنون اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6:45 بجے یہاں ادا ہوگی۔